اور اس کے پیچھے خالصتاً 100% آپ کے دل کے اندر جو مقصود اور مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا ہو. یہ چیز آپ پیدا کریں اپنے اندر، اصلاح کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بات کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہوتی. یہاں پر میں بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں، مکمل حدیث سنانا چاہتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر بھی یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. ایک تابعی کہتا ہے میں مدینے میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک انسان ہے، اس کے ارد گرد لوگ بڑے جمع ہیں. میں پوچھتا ہوں بھئی یہ ایک گھر سا ہے، جگہ سی ہے اور لوگ کافی جمع ہیں. میں کہتا ہوں بھئی ادھر کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون انسان ہے جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور یہ واضح نصیحت کر رہے ہیں. مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں پیچھے مجلس میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ جگہ لیتے 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 میں آگے تک پہنچ گیا. میں بالکل ان کے سامنے جا بیٹھا اور جب ان کا واعظ ختم ہوا میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو، لوگ جانے لگے، لوگ چلے گئے، میں سیدنا ابو ہریرہ کو کہتا ہوں میں آپ کو حق کا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے کوئی آپ ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو اور اس کو سمجھا ہو اور اس کو یاد کیا ہو. مطلب ہے کسی اپنے کلاس فیلو صحابی کی زبان سے نہیں، آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ حدیث خود سنی ہو اور آپ نے اس کو صحیح طور پر سمجھا ہو اور اس کو یاد بھی کیا ہو. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی ہاں میں آپ کو ایسی حدیث سناؤں گا کہ جو میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، سنی ہوگی اور اس کو سمجھا ہے اور اس کو یاد بھی کیا. پھر شروع ہونے لگے اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فرماتے ہوئے سنا اور اتنی بات کہی اور سیدنا ابو ہریرہ کی حالت غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، ہوش و حواس کھو بیٹھے، بے ہوشی طرز کے عالم میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا اور اٹھتے ہیں اپنی طبیعت کو بڑا سنبھالا دے کر کہتے ہیں کہ میں نے، جی ہاں میں آپ کو وہی حدیث سناؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی اور اس کو سمجھا اور یاد کیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر میں حدیث سنی تھی. بس یہ بات آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور پھر ان کی حالت غیر ہو جاتی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے، لوگ سنبھالا دیتے ہیں، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، باقی کو نہیں، ان کو پسینہ آ رہا ہے. حدیث سنانے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اور کہ حدیث سنانے کی ہمت نہیں پڑ رہی، حوصلہ نہیں ہو رہا، ہوش و حواس ساتھ نہیں دے رہے، ماتھے اور پیشانی سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو گیا اور پھر اپنے آپ کو ذرا سنبھالا دے کر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اسی گھر میں یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. اور پھر گر پڑتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو لوگ ہوش دلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور وہ تابعی کہتا ہے کہ میں نے ان کو پھر کافی دیر سہارا دے کر بٹھائے رکھا، ان کا سر جھکا ہوا تھا، بولا نہیں جا رہا تھا. 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہوا. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ہر جماعت، سارے لوگ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو پہلے بلائے گا. یہ حدیث آپ نے سنی آگے، عالم یا قاری یا دوسرا سخی، تیسرا شہید. پھر یہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ ساری بات بیان کی. یہ وہ حدیث تھی جو 100% اخلاص کی دعوت دے رہی ہے اور اخلاص والے موضوع کو بیان کر رہی ہے کہ عالم، قاری، سخی، شہید کتنے بڑے بڑے عمل ہیں
لیکن جب نیت بدل گئی، جب اخلاص نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوق کو پیچھے کر کے سب سے پہلے جہنم میں انہی لوگوں کو پھینکنا۔